بول رہا ہوں، میں ہی مار رہا ہوں، آخر تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ آخر تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ اب وہ خاموش ہنس کر کے رہ جاتی ہے. شوہر کہنے لگتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا کے پاس مجھے لے چلو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقی واقعہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں. میں مولانا کے پاس مجھے لے چلو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ خاتون مولانا کے پاس لے کر آئی. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو بہت مارا ہے نشے کی حالت میں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، نشہ نہیں کروں گا. اب مولانا صاحب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو الحمدللہ، یہ جو خاتون ہے دم کا پانی منہ میں رکھ لیتی تھی، اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، شوہر پیٹنا شروع کر دیتا تھا. جب ون وے ہو گیا، ایک طرف سے بات چیت ہونے لگی، دوسرے طرف سے کوئی بات چیت گالی گلوچ نہیں آ رہی ہے، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اور دونوں میاں بھی وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ شوہر وعدہ کر کے نکلتا ہے کہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا. جب دونوں جانے لگے تو وہ خاتون واپس پلٹ کر کے مولانا کے پاس آتی ہے اور کہنے لگتی ہے مولانا شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے پانی دیا دم کا، اور میرے شوہر نے جو ہے توبہ کر لی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتانی تھی. مولانا نے کہا اب تو تمہارا مسئلہ ختم ہی ہو گیا، اب کیا بتانا چاہو گی؟ تو اس عورت نے کہا مولانا جس بوتل میں آپ نے پانی دیا تھا وہ بوتل میں پانی ختم ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ مولانا نے کہا ایسا کرو تمہارے کنویں میں ہی دم کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا پورا کا پورا دم کا پانی بن جائے، اور اس طریقے سے تمہاری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. اس واقعے سے جو سیکھ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر شراب کی نشے میں مارتا تھا، لیکن عورت کیا کرتی تھی؟ اس کا جواب دیتی، اور تو میں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے گھر جنت نہیں بلکہ جہنم بن چکا تھا. آج خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، شوہروں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہا کرو. باہر بازاروں میں وہاں یہاں گھومنے اور چوراہوں میں رہنے اور دوست احباب کے گھروں میں اور وہاں یہاں شراب کے اڈے اور جوے کے اڈے اور برائیوں کی جگہ جانے سے بہتر ہے تمہارے اپنے گھر میں رہا کرو. اور تیسرے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو. تو میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، یہ زبان کی حفاظت کے بہت بڑے فائدے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زبان کی حفاظت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا. خاموشی اختیار کر لینا یہ کامیابی کی علامت ہے. لیکن ہم خاموش رہتے کہاں ہیں؟ ہماری زبان جب بولنا شروع کرتی ہے، جب چلتی ہے تو قینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. سامنے والے کو ہماری زبانوں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. ہم کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، ارے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر میں نے نہیں کہا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی لیے میرے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو، اپنے منہ کو کھولنے سے پہلے یہ تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز ہے سوچو، تولو اور بولو. سوچو، تولو اور بولو. سوچو کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، پہلے سوچو. پھر اس کے بعد اس بات کو تولو کہ میری بات میں وزن ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد بولو. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم بولتے ہیں، دو چار جوتے جب پڑتے ہیں، گھوسے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد تولنے لگتے ہیں کہ اے کاش میں نے ایسے نہیں کہا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاتھا پائی ہونے سے پہلے، گھوسے پڑنے سے پہلے، لوگ تم کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچو اور تولو، اور پھر اس کے بعد بولو. نہ ہم سوچتے ہیں نہ تولتے ہیں، بس بولنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ بہت بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارا چھوٹا ہو ہمارا بڑا ہو ہر کوئی اس بیماری کے اندر ملوث ہے. یہاں نوجوان موجود ہیں, کبھی کبھی آپ کوئی مسئلہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں, اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں, اپنے دادا کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہ فوراً جو ہے کوئی فیصلہ نہیں سناتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں. وہ فوراً آپ کی بات پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں, آپ کی پوری بات سنتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور آپ فیصلہ سننے کی جلدی میں رہتے ہیں. لیکن عمر کے ساتھ انسان کو تجربہ بھی آتا ہے, عمر کے ساتھ انسان کو تجربہ بھی آتا ہے. وہ تجربے کی بنیاد پر آپ کی باتوں کو مکمل سنتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بیٹا کچھ اور بولنا ہے, آپ کو کچھ صفائی میں پیش کرنا ہے. وہ آپ کے دل کی بات کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. لیکن جب کوئی شخص ہمارے سامنے, کوئی نوجوان آتا ہے اور ہم بھی نوجوان ہیں, اگر وہ ہمارے سامنے بات کرنے لگتا ہے, ہم اس کی آدھی بات سنتے ہیں اور فوراً جوش اور جذبے میں ہم اس کو ماریں گے, ہم اس کو توڑیں گے, ہم ہلاک کریں گے, ہم وہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس فلاں طاقت ہے. یہی تو تجربے کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیے, انسان اگر زبان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. اور یاد رکھیے کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے, اسی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کے بارے میں شکایت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت نمازوں کی پابند ہے, ایک عورت فرائض کی پابند ہے, سنت اور نفل کی پابندی نہیں کرتی ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ, ایسی عورت جنت میں جائے گی. ایک عورت کے بارے میں شکایت آئی, اے اللہ کے نبی ایک عورت بڑی پابند ہے, فرائض کے ساتھ سنتوں کی نوافل کی پابندی کرتی ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پڑوسیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے تو یاد رکھیے جہنم میں جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. آج ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ یہی برائیاں مردوں کے اندر آ چکی ہیں. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کیا ہے, جہاں 2-4 عورتیں بیٹھ گئی وہاں خاموش نہیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے بات مان لیتے ہیں. لیکن آج زمانے نے ترقی کر لی ہے, جہاں 4-5 جو ہے افراد بیٹھتے ہیں, چاہے نوجوان ہو, چاہے بچے ہو, چاہے بوڑھے ہو, وہ کہیں نہ کہیں کوئی اپنی کتاب کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور باتیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہے, سب سے پہلے امریکہ جائیں گے, امریکہ میں سیاست, وہاں کیا ہلچل چل رہی ہے. پھر اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں میں جائیں گے, وہاں کیا سیاسی ہلچل چل رہی ہے. وہاں سے دل بھر جائے گا تو پھر اپنے ملک میں آئیں گے, یہاں کے پی ایم پر بات کریں گے, یہاں کے سی ایم پر بات کریں گے, اور پھر اس کے بعد اپنے اطراف